تین طرح کی عورتیں گھر میں بے بہا غربت لاتی ہیں۔ ان کی یہ تین عادات گھر کو خوشیوں سے محروم کر دیتی ہیں۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے گناہوں کی وجہ سے رحمت کے فرشتوں کو ناراض کر دیتی ہیں اور گھر میں ایسی نحوست لاتی ہیں کہ خوشحالی دور دور تک نظر بھی نہیں آتی۔ حضرت حکیم لقمان نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا گھر جنت بن جائے، اگر تم اپنے گھر کو جنت بنانا چاہتے ہو تو ان تین طرح کی عورتوں سے ضرور بچنا۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو بادشاہوں کو گدا بنا دیتی ہیں، جو بادشاہوں کو بھکاری بنا دیتی ہیں اور سکون کو موت کی نیند سلا دیتی ہیں، موت کی نیند۔ ایسی عورتیں گھر کے چراغوں کو بجھا دیتی ہیں اور خوشیوں کو ویرانی میں بدل دیتی ہیں۔ آپ غور کریں کہ آپ کے گھر میں وہ عورتیں تو موجود نہیں جو یہ تین گناہ بڑے شوق سے کرتی ہیں، اور اس لیے آپ کا گھر بھی غربت کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ عورتوں کے تین گناہوں کی وجہ سے تمہارا گھر بھی غربت کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا؟ اگر یہ عورتیں آپ کے گھر میں بھی موجود ہیں، تین گناہ شوق سے کرنے والی عورتیں اگر آپ کے گھر میں بھی موجود ہیں، تو پھر سمجھ لو آپ کے رزق کی برکت اور سکون کی نعمت خطرے میں ہے۔ رزق کی برکت بھی خطرے میں ہے، سکون کی گھڑی بھی خطرے میں ہے۔ یہ عورتیں ہر نعمت کو زوال میں بدل دیتی ہیں، ہر چھوٹی بڑی نعمت کو زوال میں بدل دیتی ہیں۔ کن کی وجہ سے؟ تین گناہوں کی وجہ سے، اور گھر کو پریشانیوں کا شکار بنا دیتی ہیں تین گناہوں کی وجہ سے۔ حضرت حکیم لقمان نے فرمایا ایسی عورتوں سے بچنا جن کے اعمال تمہارے گھر کی بنیادوں کو ہلا دیں۔ ایسی عورتوں سے ضرور بچنا جو تمہاری اولاد کا مستقبل تباہ و برباد کر دیں۔ ایسی عورتوں سے بچنا جن کی وجہ سے تم ساری زندگی ہمیشہ کے لیے غربت کی دلدل میں پھنسے رہو، اس طرح پھنسو کہ باہر نکلنے کو کوئی راستہ ہی نہ ملے۔ دوستو، اگر تم نے ان باتوں کو نظر انداز کیا جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، تو یاد رکھو خوشحالی تمہارے دروازے سے بھی ہمیشہ کے لیے دور ہو سکتی ہے۔ اگر تم لوگوں نے میری باتوں کو نظر انداز کیا تو آخر وہ کون سی تین طرح کی عورتیں ہیں جو آنے والے رزق کو ٹھکرا دیتی ہیں؟ کون سی تین طرح کی عورتیں ہیں؟ فرمایا نمبر 1، غربت کے دنوں میں اپنے شوہر سے حرام کا تقاضا کرنے والی عورت۔ وہ عورت جو غربت کے دنوں میں اپنے شوہر کو کہتی ہے کہیں سے لے آؤ، حلال لے آؤ، حرام لے آؤ، میری ہر چھوٹی بڑی خواہش پوری ہونی چاہیے، کہیں سے بھی لے آؤ۔ یہاں پر میں تمہیں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ سنانا ضروری سمجھوں گا۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے، اس نے لاکھوں کروڑوں بھٹکے ہوئے نوجوانوں کو راہ راست پر لگا دیا۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے، لاکھوں کروڑوں کی زندگی میں انقلاب لانے کا ذریعہ بنا۔ آپ بھی ایک بار ضرور سنیں۔ اب جو عورتیں اپنے شوہروں سے حرام کا تقاضا کرتی ہیں نا، وہ بھی دل کے کانوں سے سنیں، اور جو غربت میں صبر کے ساتھ اپنے شوہر سے حلال کا تقاضا کرتی ہے وہ بھی ضرور سنیں۔ ایک دن ایک بہتے ہوئے دریا نے قریب کے پہاڑ سے کہا تم ایک ہی جگہ پر کھڑے رہتے ہو۔ بہتے ہوئے دریا نے قریب کے پہاڑ سے کہا کہ تم ایک ہی جگہ پر قائم رہتے ہو، کھڑے رہتے ہو، لیکن ایک میں ہوں جو ہمیشہ بہتا رہتا ہوں، ایک میں ہوں جو ہمیشہ بہتا رہتا ہوں۔ کیا زمین پر کوئی ایسا دل دہلا دینے والا واقعہ رونما ہوا ہے جو مجھے بہنے سے روک دے اور تجھے پگھلا کے رکھ دے، تجھے رلا کے رکھ دے؟ میں بہتا رہتا ہوں، تو ایک ہی جگہ پر کھڑا رہتا ہے۔ مجھے بتا، کیا زمین پر کوئی ایسا دل دہلا دینے والا واقعہ رونما ہوا ہے جو مجھے بہنے سے روک دے اور تیرے پتھروں کو پگھلا کے رکھ دے؟ اتنے میں آسمان سے ایک فرشتہ زمین پر اترا، کہنے لگا چپ کرو، میں تمہیں ایک دل دہلا دینے والی کہانی سناتا ہوں، میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں۔ یہ ایک میاں بیوی کی کہانی ہے جن کی محبت اور صبر اور قربانی نے فرشتوں کو بھی حیران کر دیا، فرشتوں کو بھی رلا دیا۔ وہ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک غریب مزدور تھا جو روزانہ صبح سویرے اپنی بیوی کو دعا کے ساتھ رخصت کرتا اور خود کام پر نکل جاتا۔ بیوی ایک نہایت ہی عبادت گزار اور صابرہ عورت تھی، لیکن غربت نے اس کے دل کو تھوڑا سخت کر دیا تھا۔